السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ کو ہماری اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل اسلامی دنیا 313 پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں نہ صرف بہادر جنگجو اور نہ صرف ایمان کے تقویٰ میں مضبوط بلکہ مسلمان ایسے سائنسدان بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسے ہی عظیم سائنسدان کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 میں بھوپال، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1952 عیسوی میں پاکستان منتقل ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1960 عیسوی میں کراچی یونیورسٹی سے میٹالرجی میں ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جرمنی اور ہالینڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1967 میں ہالینڈ سے میٹالرجی میں ماسٹر اور 1972 میں بیلجیم سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری قائم کی۔ 1981 میں لیبارٹری کا نام اے کیو خان ریسرچ لیبارٹری رکھا گیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ مئی 1998 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 2000 میں ککس نامی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 1996 اور 1999 میں نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 1989 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی لیبارٹری نے پاکستان کے لیے 1000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے کوری میزائل سمیت چھوٹی اور درمیانی رینج تک مار کرنے والی متعدد میزائل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس ادارے نے 25 کلومیٹر تک مار کرنے والے ملٹی بیرل راکٹ لانچر، لیزر رینج فائنڈر، لیزر تھریٹ سینسر اور ڈیجیٹل گونومیٹر، ریموٹ کنٹرول مائن ایکسپلوڈر، ٹینک سیکن گن سمیت پاک فوج کے لیے جدید دفاعی آلات کے علاوہ ٹیکسٹائل اور دیگر صنعتوں کے لیے متعدد آلات بھی بنائے۔ گزشتہ شب پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وصیت کے مطابق ان کی جنازہ نماز فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی گئی اور عمران خان کے حکم پر دفن بھی فیصل مسجد میں کیا گیا۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے عظیم سائنسدان جنہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی، ایسے عظیم ڈاکٹر کو بھلانا ناممکن ہے۔ ان کی وجہ سے ہی آج پاکستان دشمنوں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کر سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔